رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا کاشف الکرب وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رافع الرتب۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم اللہ عز و جل کے محبوب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق آپ کے وصال مبارک کے دن آپ کی یاد میں جامع تدریس القرآن اویسی میں حاضر ہوئے، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ مفتی علامہ متصر اویسی صاحب اور بائیں جانب علامہ امیر حمزہ اویسی صاحب، قاری وقاص جلالی صاحب، اور دائیں جانب ماشاءاللہ محمد وقاص رانجہ صاحب حاضر ہوئے۔ میں دعا گو ہوں اللہ جل وعلا انہیں ہر گھڑی برکتیں عطا فرمائے، اور اس پروگرام میں جس نے تعاون کیا اور کوششیں کیں، مالک کے ہاں دعا ہے کہ مالک انہیں اس کوشش پہ بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور مزید ہمارے لیے دین کی راہیں آسان فرمائے، اور شریعت مطہرہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس طوفان بدتمیزی سے بچ کر ہمیں لوگوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل سنت و جماعت کا نام لے کر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اہل سنت کا نام لے کر حضور کی نسبتوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کہیں شیر خدا کا نام لے کر اور محبت کا ٹائٹل لگا کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، حضرت سفیان، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی زوات پہ حملہ کیا جا رہا ہے، نام اہل بیت کا استعمال کرتے ہیں اور حملہ اصحاب رسول پہ کرتے ہیں، اور دوسری جانب نام اصحاب رسول کا لیتے ہیں اور حملہ اہل رسول پہ کرتے ہیں، نام اصحاب رسول کا لیتے ہیں، حملہ حضور کی آل پہ کرتے ہیں، اور دوسری جانب اہل بیت کا نام لے کر حملہ ہماری امہات المومنین مومنین کے ماؤں پہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا پرفتن دور ہے کہ نام لینے سے سنی نہیں ہوتا، سوچ لینے سے سنی ہوتا ہے۔ نام کے تو بڑے مل جاتے ہیں، ٹائٹل تو بڑے لگے ہوتے ہیں، لیکن ٹائٹل نہیں چلے گا، ٹائٹل کے ساتھ سوچ بھی اہل سنت کی چلے گی۔ اگر سوچ ٹھیک نہیں تو ماتھا جتنا مرضی کالا کر لے، کیونکہ جیسے امیر حمزہ صاحب ہمارے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام ہی جو ہے نا چہرے کی رونق لے جاتا ہے، اور چہرہ پہ میل آ جاتی ہے، کچیل آ جاتی ہے، تو وہ نام سے تو نہیں نا کام چلتا۔ جب سوچ آتی ہے تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے، چہرہ چمک جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ کے نام پہ سنی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یوں سن لو کہ تاجدار صداقت کے نام پہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو اہل سنت کو، جب تاجدار صداقت کا نام آتا ہے تو جس سینے میں ٹھنڈک ہوتی ہے وہ سینہ سنی کا ہے، تو سنی کا سینہ تاجدار صداقت پہ ٹھرتا ہے اور دشمن مرتا ہے۔ شاید نہیں سمجھے آپ، سنی کے سینے میں تاجدار صداقت کی ٹھنڈک ہے، جب نام آتا ہے تو چہرہ ٹھرتا ہے اور رافضی مرتا ہے۔ اور افضلیت صدیق اکبر کا جب نعرہ لگتا ہے تو تفضیلی مرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کون مرتا ہے؟ تفضیلی مرتا ہے۔ جب افضلیت صدیق اکبر کا نعرہ لگتا ہے، سنی کا سینہ ٹھرتا ہے، چہرہ چمکتا ہے، اور تفضیلی مر جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں رہتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب ام المؤمنین بطور خاص، جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، سنی کا چہرہ چمکتا ہے، سنی کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور رافضی مر جاتا ہے۔ تو رافضی مرتا اس لیے ہے کہ کیونکہ چہرہ بھی کالا ہے، اندر بھی کالا ہے، لگا تالا ہے، پھر کہاں سے آئے گا اجالا؟ اجالا تو آئے گا جہاں آمنہ کے لال کے محبت کا ہے ڈیرا، وہاں ہے سویرا، تو اس پہ پھر چمک آئے گی۔ جب بھی بات آل رسول کی آئے گی تو ٹھنڈک پڑے گی سنی کے سینے کو،
جب بات آئے گی ازواج رسول کی تو ٹھنڈک پڑے گی سنی کے سینے کو، جب آئے گی صحابہ کی بات تو ٹھنڈک پڑے گی سنی کے سینے کو۔ اس لیے جب بھی بات آتی ہے تاجدار صداقت کی تو پھر ان کی عظمت پہ بھی کھڑے سنی ہوتے ہیں، تفضیلیوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تفضیلی یہ شیعوں کی خالہ زاد بہن ہے اور یہ بڑے ظالم ہیں، یہ اندر رہ کر لوگوں کو راضی بناتے ہیں۔ یہ نہیں اہل سنت۔ ذرا توجہ سے سنو، اہل سنت کیا ہے؟ اہل سنت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو ایک شعر میں ہی اس کو سمو دیا ہے، جو ابھی شعر پڑھا جا رہا تھا، انہیں جاننا انہیں ماننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، ہم نے جسے بھی مانا آمینہ کے لال سے ماننا ہے، اسے سنی کہتے ہیں۔ اس لیے اس میں افراط و تفریط نہیں ہے کہ کسی کو بڑھا دیا کسی کو گھٹا دیا، کیونکہ نہ خود بڑھایا ہے نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹایا ہے نہ گھٹا سکتے ہیں۔ جسے اللہ اس کے رسول نے مقام دیا ہے وہی مقام مانیں گے، وہی مقام بیان کریں گے۔ سنی جو ہوئے کیا ہوئے؟ سنی افراط و تفریط نہیں ہے کہ کسی کو بڑھا دے کسی کو گھٹا دے، یہ سنیت نہیں ہے، یہ رافضیت و خارجیت ہے۔ سنیت جس طرح رسول اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح ماننے کا نام ہے، اسی طرح پیار کرنے کا نام ہے۔ آپ دھیان سے سنیں، کیا لازم کہتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ اب ذرا توجہ سے سنو، ہم تو کہتے ہیں ہم تاجدار صداقت کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے ہیں، ہم آل رسول کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کس کے ہیں؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مد نظر رکھتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو سلام کرتے ہیں، اس لیے صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہیں، اہل بیت کو بھی سلام کرتے تو اس لیے کہ رسول اللہ کے ہیں، اور ازواج رسول کو بھی سلام کرتے تو اس لیے کہ رسول اللہ کے ہیں، تابعین اکابرین کو بھی سلام اس لیے کرتے ہیں رسول اللہ کے ہیں۔ تو آج کل کے یہ سکالت کیڑے مکوڑے کہاں جائیں گے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو اہل بیت کو بھی اس لیے مانتے کہ رسول اللہ کے ہیں۔ ان کے تم نے کبے دیکھنے ہیں، ان کے جبے دیکھنے ہیں جو کیسی کیسی عجیب باتیں کر رہی ہیں، اور کس طرح سنیوں کا ٹیٹل لگا کر کوئی شیخ علیہ السلام کوئی پتہ نہیں کیا لقب اسے ملا ہوا ہے، اور وہ صحابہ کی عظمت پہ حملے کر رہی ہیں، ان پہ باتیں کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی وہ تو اتنے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے کہا ہے پڑھا تو شیطان بھی ہے، ہم وہ نہیں دیکھتے، ہم آمینہ کے لال کو دیکھتے ہیں، ہم تو تاجدار صداقت اسلامی اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہیں۔ تو جو رسول اللہ سے ہٹ جائیں، رسول اللہ کی نسبتوں پہ بولیں، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیونکہ ہم اسے نہیں دیکھتے، ہم رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، اسے سنیت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سنیت۔ حضرات سنو، اہل سنت و جماعت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی علامت کیا ہے؟ پڑھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب میں اتنے سال امام اعظم حنیفہ سے پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں، وہ خواب میں پڑھے ہو تو امام صاحب نے تو لکھا ہے کہ سنی کسے کہتے ہیں، سنیت کیا ہے؟ کہا تفضیل الشیخین وحب الختانین، مایا سیدنا صدیق اکبر کو افضل ماننا بعد الانبیاء، اور سیدنا فاروق اعظم کو ان کے بعد سب سے افضل ماننا، یہ ہے اہل سنت، یہ اہل سنت کی نشانی، یہ اہل سنت کی علامت۔ وحب الختانین، شیر خدا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ سے محبت کرنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ محبت میں فرق نہیں کریں گے، صحابہ سے بھی ٹوٹ کے محبت کریں گے، آل رسول سے بھی ٹوٹ کے محبت کریں گے، ازواج رسول سے بھی ٹوٹ کر محبت کریں گے، لیکن جب فضیلت کی بات آئے گی تو سنیت کو نشانی واضح کرنی پڑے گی۔ سنی اسے کہتے ہیں جو بعد الانبیاء ساری اہل سنت جماعت کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر کو افضل مانے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی۔ یاد رکھیں، یا اہل سنت کو پڑھیں تو پھر نا، آج کے فیصلے نہیں ہوئے، صحابہ کے دور کے فیصلے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، آمینہ کے لال کا فیصلہ ہے۔
امت کا فیصلہ ہے، شیر خدا کا بھی فیصلہ ہے، اور پھر اس پہ ائمہ دین ہے۔ نام کے حنفی بنتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، خواب میں اتنے سال پڑھا تو خواب میں پڑھا، یہ تو حقیقت میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، پڑھو فقہ اکبر، پڑھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پڑھو کابرین کو، کیا لکھا ہے؟ سنی کی نشانی کیا ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے جو انبیاء کے بعد تاجدار صداقت کو افضل مانتا ہے۔ سنی وہ ہوتا ہے جو تاجدار صداقت کے بعد سیدنا فاروق اعظم کو افضل مانتا ہے۔ جو نہیں مانتا نام کا سنی ہے، حقیقت میں رافضی ہے۔ جو مانتا ہے وہی حقیقت میں سنی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی یوں کہہ لو، یہ ٹائٹل لگایا طبیعت کے بندے ہیں۔ کس کے؟ طبیعت، ایک کو مانا اپنی طبیعت کے مطابق بڑھا دیا، طبیعت کے مطابق گھٹا دیا، یہ سنیت نہیں ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، یہ اس طرف اشارہ ہے، سنی طبیعت کے بندے نہیں، سنی شریعت کے بندے ہیں۔ سنی کس کے بندے ہیں؟ جہاں طبیعت ہوتی ہے پھر اپنے طبیعت کے بت بنا لیے جاتے ہیں۔ جو طبیعت نے کہا وہی کہہ دیا، نبی بنا دیا، معصوم بنا دیا، طبیعت ہے، جو چاہو بنا دو، لیکن شریعت ہے نا، انبیاء معصوم ہے، بشروں میں انبیاء معصوم ہے، کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ یہ ہے شریعت، وہ ہے طبیعت۔ تو ہم طبیعت کے بندے نہیں، ہم شریعت کے بندے ہیں۔ جہاں طبیعت ہوتی ہے وہ کانی ونڈ ہوتی ہے، وہاں ڈینگی تقسیم ہوتی ہے، وہ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہماری تربیت شریعت میں ہوئی ہے، ہمیں شریعت نصیب ہوئی ہے، ہماری یہ تربیت ہوئی ہے۔ طبیعت نیچے رہے گی، آمنہ کے لال کی شریعت اوپر رہے گی۔ اس لیے ہم طبیعت پہ نہیں مانتے، ہم شریعت کو مانتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ انہیں افضل مان لیا جائے تو سیدنا شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا مقام کم ہو جائے گا۔ یہ کون سی منطق تم نے نکال لی ہے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے؟ اگر یہی بات ہے کہ کوئی کسی سے افضل ہو تو دوسرے میں کمی ہوتی ہے، تو قرآن پاک کے متعلق کیا کہو گے؟ یہ قرآن پاک افضل کلام ہے، اور اللہ کی تو باقی کلام بھی ہیں، تو فی نفسی ایک ہیں۔ اگر کوئی کہے اس سے افضل ہے کلام کے اعتبار سے، وہ مسلمان رہے گا؟ وہ تو کمی کوئی نہیں، اللہ کے کلام میں وہ پورا ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے افضلیت بیان کی جاتی ہے کلام خدا کی، اور انبیاء ہیں، انبیاء میں سے حضور افضل ہیں، تو کیا باقی نبیوں میں کمی ہے؟ کمی کا تصور کر سکتی ہیں؟ وہی ہونے میں تو کلام ایک ہے، لیکن قرآن افضل کلام ہے، تو کیا سوچ سکتے ہیں کوئی کمی ہے؟ کمی ہے؟ یہ لوگوں کو کہنا جی افضل مان لیں، کیوں ترتیب میں پڑھتے ہو، یوں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم بتا رہے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، جنہوں نے صدقہ و خیرات کیا فتح مکہ سے پہلے، اور جو ہے فتح مکہ کے بعد، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر۔ تم کہتے ہو نمبر نہ لگاؤ، نمبر تو رب نے لگائے ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کیا فرمایا؟ وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد میں جو ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں، ایمان لائے انہوں نے بھی خرچ کیا، کہا نہیں، لیکن جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا اور ایمان لائے اور خرچ کیا، اگرچہ خرچ میں برابر بھی ہوں، خرچ میں، لیکن درجے میں برابر نہیں۔ اللہ فرماتا وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، وہ فتح مکہ کے بعد لائے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پڑھو، اکثر مفسرین نے لکھا ہے جو فتح مکہ سے پہلے جن کی بات ہو رہی ہے وہ تاجدار صداقت ہیں، وہ تاجدار صداقت۔ لیکن نمبر کہنا، نمبر لگاؤ، ہم نے کہا رب نے لگائی، کس نے؟ اب قرآن کا بھی انکار کرو گے؟ رب نے تو سب کو برابر رکھا ہی نہیں، برابر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں کمی ہے تو اس لیے افضلیت ہے، نہیں، افضلیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمی ہے، ہر پھول کامل ہے، کیونکہ ہر پھول رسول اللہ کا سنوارا ہوا پھول ہے، اور جو نہ سمجھے یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی، اور کلام نے دیا اس نے طول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے دل میں نہیں ہے نور، اس لیے ڈال رہا ہے لوگوں میں فتور۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ افضلیت میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کس انداز سے چلتے ہیں۔ چلو ابھی وقت اتنا نہیں ہے، میں ایک دو بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کی کتاب انباء الحی ان کلامہ المسون طبیان لکل شیء سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
حوالہ اعلیٰ حضرت ہی کافی ہے. واہ واہ یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حوالے کے بغیر بات کی ہے. حدیث موجود ہے، حاکم میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی حدیث موجود ہے، مستدرک حاکم لے کے آئے وہ بھی حدیث موجود ہے. اعلیٰ حضرت حوالے دیے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو کون پڑھے؟ پیچھے پڑھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. نام لینا اور ہے. ذرا انباء الحی میں کر غور، پھر تمہیں سمجھ آئے کہ اعلیٰ حضرت میں بولتا تھا کون. اعلیٰ حضرت کون ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے. تم تو ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھو نا تو اعلیٰ حضرت کا احسان نہیں جھکا سکتے. جتنا انہوں نے کام کیا جس سے ہمارے ایمان سلامت ہیں اور مضبوط ہیں. اتنی تحقیق، آج کتنا میڈیا تیز ہو گیا اور دور کتنا تیز ہے، پھر بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیق دیکھو. جہاں کوئی یہ نہیں تھا کمپیوٹر، یہ دوسرے آلات نہیں تھے، ایسے گوگل میں جاؤ کیا کچھ نکال رہو. ادھر کیا تھا؟ ادھر آمینہ کے لال سے پیار تھا اور حضور کی بارگاہ سے خیرات تھی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے انوار برس رہے تھے. اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے. اور انباء الحی جیسی کتاب الدولت المکیہ پہ حاشیہ لکھا. دولت المکیہ سمجھ میں نہیں آتی، اور انباء الحی زندہ کو خبردار کرنا ہے. کس کو؟ مردے نے کتھے ہونا ہے. انباء الحی جی زندہ کو خبردار کرنا ہے کہ اللہ کا کلام یہ ہر عیب سے محفوظ ہے، اس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. ہر شے کا روشن، اس میں بھی محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت نامد ہوا تھا نا چوک کے ذرا عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ کون ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفائے اربعہ کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل ہیں. ذرا توجہ سے، خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین کے بعد جو افضل ہستی ہے اس کو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں علم کی گٹھری فرمایا. کیا فرمایا؟ ان چاروں ہستیوں کے بعد سب سے زیادہ جس کے پاس علم اور سب سے زیادہ فقہ کو جاننے والے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ بن وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاید آپ میری بات کو بھی نہیں سمجھے. ایک بندہ ایسے بات کر دینا تو اگلے کو اتنی سمجھ نہیں آتی. جب اس راوی کا تعارف کرایا جائے نا اور بیان کرنے والے کا تو بندے کا دل جلدی قبول کر لیتا ہے. بعض دفعہ ٹائم لگتا ہے، لیکن جب راوی اور بیان کرنے والے کا تعارف کرایا جائے کہ اس کا اپنا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، بات کرنے والے کا اپنا قدر کتنا ہے، تو پھر جب اس کا قدر سمجھ میں آتا ہے، جب بات ان کی نکلتی ہے کہتے ہیں اس قدر والے نے بات کی ہے تو کیا بات کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا علم ایک ترازو میں رکھا جائے، ایک ترازو میں رکھا جائے، اور دوسرے ترازو میں جمیع لوگوں کا، صحابہ میں سب کا، جمیع لوگوں کا علم رکھا جائے تو علم فاروق اعظم جمیع لوگوں سے باری ہو جائے گا. علم فاروق اعظم اتنا باری ہے اور علم فاروق اعظم اتنا وزنی ہے کہ اس میں سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، اس میں سیدنا علی شیر خدا بھی ہیں، ان میں دیگر صحابہ بھی ہیں. کہ جمیع لوگوں کا علم ایک ترازو میں رکھا جائے اور ایک ترازو میں سیدنا فاروق اعظم کا علم رکھا جائے. علم فاروق اعظم سب کے علم سے باری ہو جائے گا. سب کے علم سے زیادہ فاروق اعظم کا علم ہے. اور یہاں تک نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابہ یہ جانتے تھے، صحابہ کرام یہ جانتے تھے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو صحابہ جانتے تھے کہ علم کے 9 حصے فاروق اعظم کو ملے ہیں اور 9 حصے لے کے وہ چلے گئے ہیں. صحابہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علم کے 9 حصے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں. کتنے؟ علم کے 9 حصے. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اب سنو اعلیٰ حضرت
آل حضرت کہتے ہیں یہ عبقری شخص فاروق اعظم، ان کا علم اتنا. اور یہ سکالروں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. بات علماء نے کہا ہے، ہم نے علماء اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ بھی قرآن پڑھ کے احادیث پڑھ کے اور اکابرین کو پڑھ کے کہتے ہیں. لیکن چلو تم علماء پہ تڑپتے ہو، ہم تو رسول اللہ کے صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں اور جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں جو فاروق اعظم کے 9 علم کے حصے کی قائل تھے کہ ان کو ملا. تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ عبقری شخص اتنا وزنی ہے فاروق اعظم، تو کیا خیال ہے، ذرا سنو ہمیں کیا خیال ہے اس ہستی کے بارے میں جو نبیوں کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہیں. کیا خیال ہے تمہارا ان کے متعلق؟ وہ کتنے علم و فضل والے ہیں، شاید نہیں سمجھے. کہا جب فاروق اعظم جیسی ہستی اتنا علم رکھتی ہے اور صحابہ اس کو مانتے ہیں، تو جو نبیوں کے بعد اور جمیع مرسلین کے بعد خلق خدا میں سب سے افضل ہیں، تو وہ علم میں بھی سب سے زیادہ ہیں، وہ فقہ میں بھی سب سے زیادہ ہیں. اور بلال ادمت ہے وہ عمر جن کا علم اتنا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ عمر کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. تو میرے اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جب عمر اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں، وہ علم میں سب سے زیادہ ہیں، وہ عمر اور صحابہ مان رہے ہیں کہ ان کو علم کے 9 حصے ملے ہیں، اور وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. تو کہا جب عمر کا علم سمجھ میں نہیں آ رہا تو ابو بکر کا علم کتنا ہوگا، کس کی سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حضور کے بعد سب سے زیادہ جسے علم ملا ہے اور سب سے بڑا عالم جو ہے اور سب سے بڑا جو فقیہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. وہ تاجدارے آج علم میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، کس میں بھی؟ علم میں بھی دھوکہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دھوکہ کس کو دو گے؟ عوام کو، جو علماء سے بیٹھتے ہیں ان کو دھوکہ دو گے؟ کتنی دیر دے گو دھوکہ؟ علماء زندہ ہیں، کہتے ہیں علم میں وہ افضل ہیں. ہم کہا شرم کر، حیا کر، یہ حدیث پاک ہیں، قرآن پاک ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اور پوری امت کا اجماع ہے کہ اتقا سیدنا صدیق اکبر ہیں. سب سے زیادہ اللہ کے ہاں انبیاء کے بعد ڈرنے والے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. یا علماء موجود ہیں، انہیں پوچھو علم کے بغیر ڈرا جاتا ہے؟ ڈرنا تو علم کے سبب ہوتا ہے. کس کے؟ علم کے ذریعے تقوی ہوتا ہے، اور جتنا علم زیادہ ہوگا اس پہ عمل سے تقوی زیادہ ہوگا. تو اتقاکم بھی بتاتا ہے کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہی ہیں جو اتقاکم ہیں. شاید آپ سمجھے اس بات کو. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں جب فاروق اعظم کا علم اتنا ہے تو جو کہتے ہیں میں بال ہو جاؤں صدیق اکبر کا، وہ تو بال ہونے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ابو بکر کا مقام کیا ہوگا، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، ان کی باقی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا. وہ تو بال فاروق اعظم بننا چاہتے ہیں، تو جن کے بال کی یہ شان ہے تو ان کے سارے جسد کی کیا شان ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ یہ اڑتی ہوئی باتیں نہیں ہیں. امام اہل سنت نام کا رضوی ہو جانا کافی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی سوچ مانو، وہ سوچ داتا صاحب کی سوچ ہے، وہ سوچ خواجہ صاحب کی سوچ ہے، وہ سوچ مجدد پاک کی سوچ ہے، وہ سوچ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی کی سوچ ہے. یہ سوچ غزالی ہے، یہ سوچ رازی ہے، اور یہ سوچ امام اعظم کی سوچ ہے، یہ سوچ امام شافعی کی سوچ ہے، حنفی کی سوچ، حنبلی کی سوچ. اعلیٰ حضرت کو نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ایک تحریک کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک فکر کا نام ہے. آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، رضوی بریلوی، ہم نے کہا ہے تجھے سمجھ نہیں آئی، تم نے نام سمجھا ہے، ہم نے سوچ سمجھی ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ فکر دی ہے جو 14 صدیوں سے چلی آ رہی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری اہل سنت کے جو معمول ہیں، جب 2 نمبری کی گئی اعلیٰ حضرت نے واضح کر دیا، اور یہ 2 نمبر ہیں، یہ 1 نمبر ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو یہ تاجدار صداقت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا ہاں فاضل بریلوی میں دکھا تو آج وہ ان کے موقع بن رہی. ہم نے کہا تم سنی ہی نہیں ہو، کیونکہ سنی کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ تاجدار صداقت کو بعد الانبیاء افضل مانے. تو جناب افضل مانے، جو مرضی پہ کرے، وہ سنی نہیں ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھ لو، وہ سنی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سنی نہیں ہو سکتا. سنی وہی ہے جو تاجدار صداقت کو انبیاء کے بعد افضل مانے، سیدنا فاروق اعظم کو ان کے بعد افضل مانے، اور دو یاروں سے محبت کرے، ان سے بھی. یہ کون ہے؟ سنی ہے. اب آخری بات ذرا سماعت فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم علالت میں تھے تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. اس وقت آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، بخاری شریف میں موجود ہے، مرو ابا بکر، حکم دو ابو بکر کو ان یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ ان یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور میرے مصلی پہ کھڑے ہوں. میرے شاید آپ اس کو سمجھیں، ذرا عالم خیال میں تو جائیں نا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ آمنہ کے لال کا مصلی ہوگا اور حکم ہوگا ابو بکر کو کہیں ہمارے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اور حضور اس وقت ظاہری حیات میں ہوں. کیا مقام ہے، کوئی سمجھے تو پھر نا، کیا مرتبہ ہے. فرمایا مرو ابا بکرین. اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری ہے، کیا ہے، اور سند بھی صحیح ہے. سند بھی آج کے چوچے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے. اگر بخاری میں نہ ہوتی، مسلم میں نہ ہوتی تو بھی پتہ نہیں کیا کہتے کیا کہتے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں اور بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری. بخاری بھی پڑھنی ہے تو آؤ ہمارے علماء کے پاس، محدثین کے باتوں میں بتائیں بخاری کون ہے اور بخاری کیسے پڑھی جاتی ہے. 4 دن وہ فٹ بال کا کام سیکھ لے اور پلمبرنگ کا کام سیکھ لے اور دین کو بیان کرنا شروع کر دے. ان کی کیا اوقات ہے، لیکن جو سنتے ہیں ان کی بھی کیا اوقات ہے، سمجھ نہیں آتی. اور تم پلمبروں کو سنتے ہو. سننا ہے تو آؤ تمہیں بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کو سنو. ہم بتائیں نا کسے سنیں تو سید مظفر حسین شاہ صاحب کو سنو. اور دیگر پھول ہیں جو چمک رہے ہیں، جو نہیں میڈیا پہ آ رہے وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. جو میڈیا پہ آ رہے ہیں ان میں بھی ایسے پھول ہیں، جب بولتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. کیا آتی ہے؟ چمک آتی ہے. یہ کیسے عجیب قسم کے لوگ ہیں. لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا ہاں فاضل بریلوی رحمہ اللہ تو وہ حدیث پاک سے وضاحت کی ہے، لیکن یہاں بخاری بھی ہے. کیا ہے؟ اور حضور فرماتے ابو بکر کو کہیں مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھائیں. آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ ابو بکر ان کا دل نرم ہے، وہ رقیق القلب ہیں، دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ کے ہوتے ہوئے پھر مصلی رسول ہو اور ابو بکر کھڑے ہو جائیں تو ان کا دل بڑا نرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ابو بکر کو کہیں میرا آرڈر دیں کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر آواز آتی ہے، تکرار ہوتا ہے، بار بار حضور حکم فرماتے ہیں، بار بار عذر پیش کیا جاتا ہے اور آگے سے بات کی جاتی ہے تو آپ پھر فرماتے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دیں وہ نماز پڑھائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ رب بھی یہی چاہتا ہے، آمنہ کے لال بھی یہی چاہتے ہیں. وہی کا سلسلہ رکا تو نہیں تھا، وہی کا سلسلہ رکا تو نہیں تھا. اللہ بھی یہی چاہ رہا ہے، اللہ کے محبوب بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہوں. مصلی پہ اب یہاں سوال ہے، یہ بار بار حضور فرماتے اور بار بار آگے سے عرض کی جاتی کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک دفعہ ہی عمل کر لیتے فوراً ہی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کرایا جاتا اور حکم دیا جاتا کہ رسول اللہ کا حکم ہے وہ کھڑے ہو جاتے تو کوئی آج کل کا کیڑا اٹھ پڑتا، وہ کہتا اس وقت حضور کی توجہ نہیں تھی، حسن اتفاق ہو گیا. اتفاقاً ایسا ہو گیا، اگر آپ کی توجہ دلائی جاتی تو آپ شیر خدا کے لیے کہہ دیتے، آپ کسی اور کے لیے کہہ دیتے. تو سوال کرنے والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی. سوال کہ آنے والوں میں ایسے پیدا ہوں گے، بار بار سوال کر کے بات ہی پکی کرا دی کہ یہ اتفاق سے نہیں ہوا، اتفاق سے نہیں ہوا. انہوں نے بھی سوال کیا، ادھر سے بھی حکم ہوا، پھر سوال کیا، پھر حکم ہوا. بات اتفاقی نہیں، اللہ اس کے رسول کو ابو بکر پہ اعتماد ہے. کیا ہے؟
اور رسول اللہ کا یہ انتخاب ہے، اللہ اس کے رسول کا یہی انتخاب ہے کہ مصلی رسول پہ ابوبکر کھڑے ہوں گے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر اگلی بات سنیں۔